دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ عبدالودود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ زیادہ لفاظی کرنا اپنے آپ میں حماقت ہے، لیکن ایک بات میں آپ کی سماعت کے لیے میں تعریف کر سکتا ہوں، کوئی شمع خراشی نہیں، بالکل تعریفی طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں الحمدللہ جس سادگی اور متانت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، آپ کی سماعت کو سلام ہے، آپ کی پاکیزہ سماعت کو بالکل میں سلام کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں، چونکہ تاریخ انسانی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فن خطابت میں بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تک پہنچتی ہے، زبان مقدس تک پہنچتی ہے تو نصیحت و موعظت بن جاتی ہے، اور اسی خطابت کو جب کوئی قائد و رہبر اختیار کرتا ہے تو ترانہ سیاست بن جاتی ہے، اسی خطابت کو جب کوئی مجاہد اپناتا ہے تو نعرہ انقلاب بن جایا کرتا ہے۔ الغرض کے فن خطابت نے اپنے ہر میدان میں بڑے گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں۔ کسی نے کہا تھا خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت بھی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے اسی مورثی خطابت کا نمونہ ملاحظہ کریں، جو بصیرت آموز تقریر، جو خانقاہی تقریر، اللہ والے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ جس طرح ہر چیز کی دکانیں میسر نہیں ہوا کرتی ہر جگہ پہ، اسی طرح مولانا تھانوی نے کہا کہ تقوی کی دکان اللہ والوں کی یہاں سجا کرتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کے شایان شان 4 مصرع دعائیہ کے ساتھ حضرت کو زحمت دوں گا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، کہیے آمین۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور بولنا تو نے سکھایا میں جو گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ڈائس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وعلماء أمته ومشائخ زمرته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآيات۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ایمانی ماں اور بہنوں، یہ جلسہ جس کا عنوان ہے کل ہند مشاعرہ، نعتیہ مشاعرہ اور اصلاح معاشرہ، ماشاءاللہ آپ حضرات نعت شریف سے بھی فیضیاب ہو رہے تھے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے اپنے دل کو فرحت بخش رہے تھے، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے تھے، اور ایک فن جس کو فن خطابت کہتے ہیں، تو میں تو وہ فن پڑھا اڑا نہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے خوش فہمی میں نہیں رہے گا، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، آپ حضرات حسن ظن کی بنیاد پر بلا لیتے ہیں، میں بھی چلا آتا ہوں، جو دو چار باتیں ہوتی وہ سیدھے سادے الفاظ میں توڑ مڑوڑ کے بول دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سننے، سمجھنے، عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم، میں نے جو آیت کریمہ ابھی خطبے میں تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ سبق ہم لوگوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اصلاح معاشرہ ایک مستقل عنوان ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے سماج سدھار۔ ہمارا سماج کیسے سدھرے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سماج بنتا کس سے ہے؟ کسی بھی چیز کو بہترین بنانے کے لیے اس کا مٹیریل بہترین ہونا چاہیے، مکان مضبوط ہونا چاہیے، تو جو اینٹ اس میں لگا رہے ہیں وہ بھی ایک نمبر ہوتا ہے، مضبوط مکان بنے گا۔ 2 نمبر 10 نمبر اینٹ سے کون سا مضبوط مکان ہوگا؟ بنے گا نہیں بنے۔ تو یہ جو ننھے منھے پیارے معصوم بچے ہیں، یہی تو ہمارے مستقبل ہے، یہی ہمارے مستقبل ہے، ہمارے سماج کے یہ ہونہار اور سماج کے رہنما اور قائد ہیں، تو ان کو اچھا بنائیں گے، سماج خود اچھا بنے گا، سماج سدھر جائے گا۔ یہ جب سدھر گئے سماج سدھر گیا، اصلاح معاشرہ کامیاب ہو۔ مٹیریل گڑبڑ ہوگا، کتنوں اوپر سے پالش کریں گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ آج کا جو دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں میرے بھائی، بالکل خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو دولت دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ ان بچوں کو بنائیں گے، ان بچوں کو سنواریں گے، ان بچوں کی تربیت کریں گے، ان کی فکر کریں گے، ہمارا سماج جنت مثال بنے گا۔ سب سے پہلی بات، ہمارا سماج کے سدھرنے میں، معاشرہ درست ہونے میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے کہ بچے کے لیے جس ماں کا انتخاب کرتے ہیں، جس ماں کا انتخاب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چنتے ہیں، وہاں پر تھوڑا عقل و ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ماں کا گود ہی پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں جس مزاج کی ہوتی ہے، جس خیال کی ہوتی ہے، بچے کے اندر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ انتخاب درست ہو۔ آج کل ہم اور آپ کیا انتخاب کرتے ہیں؟ اپنی پسند میں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہر آدمی جانتے ہیں۔ کبھی بھی یہ حادثہ پیش نہیں آتا کہ جب بھی اپنے بچے کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو
تو یہ واقعہ، یہ حادثہ پیش نہیں آتا کہ ہم معلوم کریں کہ بچی نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، بچی کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی معلوم ہے یا نہیں، ادب سلیقہ نام کی کوئی چیز اس میں ہے یا نہیں، قرآن شریف کی 2-4 سورتیں زبانی یاد ہے بھی یا نہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ پوچھنے کا موقع کبھی آتا ہے؟ اب کہیں گے کہ ہم تو پوچھنے سے ڈرتے ہیں، کہیں لڑکی ہی نہ پوچھ لے کہ ذرا سا آپ ہی سورہ فاتحہ سنا دیجیے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ خیر، اپنے ادھر کے تو معاملہ دوسرا ہے۔ گجرات وغیرہ میں 2 سال ادھر رہا، میں نے دیکھا ادھر کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ جس طرح لڑکا لڑکی سے اس کی تعلیمی حیثیت معلوم کرتا ہے، اسی طرح لڑکی بھی کاؤنٹر الٹے لڑکا سے پوچھتی ہے، آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں؟ لڑکی باضابطہ پوچھتی ہے، آپ جو مجھے اپنے ہاں لے جائیں گے تو آپ اپنے بھوش اور مستقبل کے فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے، آپ کتنا کماتے ہیں، کیسے رکھیں گے؟ لڑکی پوچھتی ہے۔ اپنے ادھر تو لڑکی والا رو دیتا ہے، لڑکی والا رو دیتا ہے، خون کا آنسو روتا ہے، لیکن ادھر لڑکا والا کے چپل کھیاتا ہے۔ ادھر لڑکی والا پوچھتا ہے کہ آپ اپنے ہونے والی بہو کو کتنا تولا، کتنا بھری سونا دیجئے گا اس کے گلے میں۔ میرے پاس چونکہ میں امام تھا، تو جو امام ہوتا ہے گاؤں کے نوجوانوں کو، بڑے بوڑھوں کو اس سے لگا ہوتا ہی، اور ہونا بھی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس وقت دینا چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، کھوپڑی بگڑ گئی ہے۔ آج اتفاق سے سویرے میرے پاس کلکتہ سے ایک صاحب فون کیے کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں جو امام صاحب ہیں وہ تولیہ پہن کے نہاتے ہیں اور جاتے ہیں لنگی پہن کے نماز پڑھا دیتے ہیں۔ نماز ہوئی کہ نہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، مجموعی اعتبار سے نیک آپ ہیں یا امام آپ کا ہے؟ بولا تو ہے تو امام ہے۔ میں نے کہا اعمال آپ کے اچھے ہیں یا آپ کے امام کا اچھا ہے تو امام کا اچھا ہے۔ میں نے کہا بھائی امام کے پیچھے کیوں پڑتے؟ تم اپنی فکر کرو نا، تم اپنی قبر میں خود سو گے، امام اپنی قبر میں سوئے گا، کوئی کسی قبر میں سونے نہیں جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ بالکل ستیہ ناش ہو چکا ہے، جہاں بیٹھے ہوئے 4 جگہ وہ امام صاحب ایسے ہیں، مؤذن صاحب ایسے ہیں، اپنے مقدر پہ ماتم کرو۔ تم کس کے پیچھے پڑے ہو؟ ایک بات کان کھول کر کے سن لیجئے، امام و مؤذن اور علماء کے پیچھے جو پڑتا ہے، امام اور مؤذن علماء کے پیچھے جو پڑتا ہے، ان کی برائی کو ڈھونڈتا ہے، ان کی کمیوں کو ڈھونڈ کر اور پھر چوک چوراہے پر ان کے گوشت کو کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ یہ بات سن لیجئے، خوب اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیجئے۔ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ تو گیا ہی اللہ اس کی نسل کو علم دین سے محروم کر دیتا ہے، اس کی نسل کو علم دین سے محروم کر دیتا ہے۔ جنریٹر چل رہا ہے نا، اب کہے اس کی نسل کو کیا غلطی، اس کی نسل کو کیا غلطی؟ جنریٹر کہاں چل رہا ہے؟ وہاں چل رہا ہے، لائٹ یہاں چل رہی ہے، یہاں کو دونوں تار اگر کوئی شارٹ لگا دے اور وہاں بھڑبڑائے گا نا، اس کی کیا غلطی بھائی؟ اس کی کیا غلطی؟ کہاں کنیکشن جڑا ہوا ہے، نسل کا بھی کنیکشن جڑا ہوتا ہے، پروج غلطی کرتے ہیں، انجام نسل کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علماء کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، بدخواہی کے بارے میں کبھی خواب میں بھی مت سوچیں۔
آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسة فتہلک والخامسة ان تبغض العلم و اہلا. یا تو عالم بنو، طالب علم بنو، یا کم سے کم جو ہے دین کی بات سننے والا بنو، یا کم سے کم دینداروں سے عالموں سے محبت کرنے والا بنو. اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا تو کم سے کم چپ چاپ تو رہو. کم سے کم چپ چاپ تو رہو، اپنی زبان کو سی کر کے رکھو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، پانچواں کام مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچواں کام کیا ہے؟ وَالْخَامِسَةُ أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، پانچواں کام یہ ہے کہ کسی بھی علم اور اہل علم سے دل میں بیر بغض دشمنی مت رکھنا. دشمنی مت رکھنا، گھٹیا نظر سے مت دیکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وارثین انبیاء ہے، کنیکشن بہت دور تک جڑا ہوا ہے. آپ جب کسی عالم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ مصافحہ کرتے ہیں نا تو پتا ہے وہ ہاتھ جسے مصافحہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ اپنے استاد سے ملا ہوگا، اور وہ ہاتھ بھی اپنے استاد سے ملا ہوگا، اور پھر وہ ہاتھ اپنے استاد سے ملا ہوگا. یہ کڑی یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ سے ملا ہوگا. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو بچے ہیں یہی مٹیریل ہے ہمارے معاشرے کے. ہم ان کی فکر کریں. سب سے پہلا کام اپنے گھر میں نسل کو بڑھانے کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، ان میں دینداری کو دیکھیے. آج ہمارا معاشرہ توہین ہے. لڑکی کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں، چاہے فوقانیہ مستانیہ ہے کہ ڈگری ہو یا پھر انٹر بی اے جو بھی ہو، ڈگری ہونا چاہیے تاکہ کبھی اگر چانس لگ گیا تو کم سے کم وہ نوکری کر کے گھر میں کھلائے. بھئی یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے، یہی نیت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. میں ویسے مفت آدمی بولتا ہوں دو ٹو. اگر لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہے، نماز کے فرائض و واجبات سے واقف ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سے واقف ہے، کہیں گے پھر پوچھیں گے وہی ہمارا طرف سے تو مانگ کچھ نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ میرے طرف سے مانگ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حاجی صاحب بھی ہیں نا، نمازی صاحب بھی ہیں، لیکن ہم اپنا بیٹی کو اتنا دیے تھے. یہ نہیں بولے گا آپ دیجئے، بلکہ ہم اپنا بیٹی کو اتنا دیے تھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم کو بھی چاہیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے بولتا ہے میں نے قبول کیا، جیسے لڑکا بولتا ہے نشتے پر. جب امام صاحب پوچھتے ہیں کہ فلنما کی لڑکی مہردہ نے گواہ قبول کیا تو بولتا ہے میں نے قبول کیا. اور کبھی کبھی خاموشی بھی یہ قبول ہی کرنے کا معنی میں لیا جاتا ہے. علماء حضرات بیٹھے پوچھ لیجئے اگر لڑکی کماری ہے اور اس کا نکاح ہو رہا ہے، امام صاحب یا وکیل جو اسے اجازت لینے کے لیے گئے اور اجازت لینے کے بعد وہ لڑکی چپ رہی، خاموش رہی، کچھ نہیں بولی تو اس کا چپ رہنا ہی اجازت ہوتا ہے. اس کا چپ رہنا ہی اجازت ہوتا ہے. بعض جگہ بعض اب تک بولتا ہے بولو نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر شرم و حیا کو رکھا اور اسے زبردستی کیا کہتے بولو نہیں، بس خاموش ہے، اجازت چل دی. بہرحال تو اگر لڑکی دیندار ہے اور خود بھی کیا کہیں دین کے دیندار مانے جاتے ہیں گاؤں ٹولہ محلہ پاس پڑوس میں، تو سوچتے ہیں اگر ویسے کھل کر کے بے شرم جیسے مانگیں گے، دھڑلے سے مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے بولتے اپنا بیٹی کو نہ دیے تھے. یا پھر تھوڑا سا ماحول کو دیکھتے ہوئے چلیے. یہ سودے بازی کان کھول کر کے سن لیجئے. ہم سب کے آقا دو عالم کے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج امراتا لمالها لم يزد الله الا فقرا. جو کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس لیے تاکہ وہاں سے مال مل جائے
کیا مل جائے؟ مال مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فقر، تنگ دستی کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ کبھی سکھ چین سے نہیں رہتا۔ اور ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں سماج میں، وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے بیٹے کو بیچتا ہے، جو اپنا آدمی اپنے بیٹے کو بیچتا ہے، جس طرح جانور کو بیچتے ہیں نا، اسی طرح بھاؤتا ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بھی ہماری رشتہ داری ہے اور بھی جگہ ہے، لوگ ڈر سے ہم کو نہیں بلاتے ہیں، یہ بڑا مفٹ آدمی ہے، یہ کچھ بول دیتا ہے، اس لیے جو ہے رشتہ ناتا جو ہوتا ہے ہم کو لوگ کوئی نہیں پوچھتا کیا کیجیے گا، ان کا بجھنے ہی نہیں آتا تو کل لوگ پوچھے گا۔ بعض آتا جانوروں کی طرح بھاؤتا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے فلنما جگہ اتنا دے رہا تھا لیکن ہم وہاں نہیں کی، وہاں نہیں کی، یعنی وہ کھٹی کا آیا تھا لینے کے لیے، اتنا دے رہا تھا ہم نہیں دیے، ٹوٹا پر سے نہیں کھلا۔ یہاں تک بولتا اتنا ہم نے پوسائی ہو، بے شرم۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ اپنے ماں باپ کے پیر کو پکڑ لیجئے کہ والد صاحب میں آپ کی اولاد ہوں، آپ میرے باپ ہیں، اللہ واسطے آپ مجھے میرا سودا مت کیجیے، آپ میرا سودا مت کیجیے، میں انسان ہوں، مجھے آپ جانور کی طرح بیچ رہے۔ ارے والد صاحب تو پیسہ لے کر کے اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرے نوجوان بھائیوں، ماں باپ کی وہی بات مانی جائے گی جو اللہ اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب یہ دیکھیے میرے ماں باپ میرا سودا کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح بولی لگا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پیر پکڑ لیجئے، اللہ واسطے مجھے معاف کیجئے، میرے پر رحم کیجئے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جانور نہیں ہوں، میں خرچی بکری نہیں ہوں، آپ مجھے بولی لگا رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جب شادی بیاہ ہوگی، اگر تھوڑا دھندا پانی کم بھی چل رہا ہوگا نا، تھوڑا گھر میں دقت وغیرہ بھی ہوگی روزی روٹی کا، تو روزی روٹی دینے والا کا وعدہ ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تنگ دستی ہے شادی سے پہلے، کاروبار نہیں چل رہا ہے شادی سے پہلے، بزنس تجارت دھندا پانی ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا شادی سے پہلے، آپ کسی غریب لڑکی سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے، عصمت کی حفاظت کے لیے اگر آپ شادی کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اور جو لیتا ہے وہ سال سے 2 سال میں بھر دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سماج اور معاشرے، جو لیتا ہے وہ سال سے 2 سال کے اندر بھر دیتا ہے، اس کے بعد روتا ہے، کہتا ہے کہ شادی سے پہلے میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں دعا تعویذ کے لیے، ٹھیک ہے نا، جبکہ میں سب نہیں جانتا ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، لیکن لوگ محبت میں آ جاتے ہیں تو کچھ دے دیتا ہوں۔ پیر مرشد کا حکم ہے کوئی آئے تو واپس مت کرنا، اگر آ گیا تو میں دے دیتا ہوں، کسی کو بلاتا نہ، فون پہ کوئی پوچھتا ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں، صاف ستھری بات۔ مفتی صاحب شادی سے پہلے 3 گو دکان تھی، خوب چلتی تھی دکان، خوب گراہک، ٹائم نہیں ملتا تھا۔ جیسے شادی کیے
सब दुकान ठप पड़ गया। लगता है लड़की पर किसी चीज का असर है का, जब से वो आई है तब से ठप हो गया। बोलते हैं लोग, मैं अपनी में उनकी बात में नकल कर रहा हूं, बोलते हैं लोग। मैं पूछता हूं कि भाई आप सच्ची बात बताओ, कितना नकदी लिए थे? बोला कहाँ, बेसी नहीं लिए थे, 60,000 लिए थे। बेसी नहीं लिए थे, 60,000 लिए थे। फिर का वो बच्चा लोग ने जो है बाजा जो करता है सब करमान पूरा, वही सब कर दिया। मैं कहता हूं कि अब कोई ताबीज काम नहीं करेगा, किसी पीर बुजुर्ग की दुआ भी नहीं लगेगी, किसी पीर बुजुर्ग की दुआ भी नहीं लगेगी। आप ताबीजों का माला पहन लीजिए, पूरा लटका लीजिए, 10-20 इस हाथ में, 10-20 इस हाथ में, 150 गला में लटका लीजिए, कोई ताबीज नहीं। इसका इलाज बस एक ही है, इसका इलाज सिर्फ एक ही है। जो पाप आपने किया है, जो गुनाह आपने किया है, जिस खुशी में आपने अपने अल्लाह को नाराज किया है, सबसे पहले तौबा कीजिए। उस गुनाह से, उस पाप से तौबा कीजिए। और बोले गए तो और मसला बड़ा टेढ़ा बता रहे हैं। और लड़की वाला से जो लेकर के बर्बाद किए थे, लड़की वाला से या तो माफी मांगिए या उसको वापस कीजिए, या तो माफी मांगिए। मैं शैतान के चक्कर में फंसकर मैंने गलत किया, आपसे मैंने मुतालबा किया, मुझे आप माफ कर दीजिए। अगर अल्लाह ने कोई इंतजाम कर दिया तो लड़की वाले को वापस लौटाइए, ये बला खुद दूर हो जाएगी। और फिर सब दुकान खुद दौड़ने लग जाएगी, चलेगी नहीं, दौड़ने लग जाएगी। बीमारी कहीं तलाश करते हैं कहीं। बहरहाल तो अपने घर में नस्ल को चलाने के लिए जिस लड़की का इंतखाब करते हैं, लड़की कैसी हो? दीनदार। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिदातिद्दीन। कभी शादी ब्याह होती है माल की वजह से, कभी हस्न व जमाल की वजह से, कभी खूबसूरती की वजह से, और कभी दीनदारी की वजह से। फज़फुर बिदातिद्दीन, तुम दीन को तरजीह दो। क्या करो? दीनदारी को तरजीह दो। माल आज है कल नहीं, हुस्न व जमाल आज है कल नहीं है। देखिए एक आदमी होता है बड़ा गोरा चिट्टा, दोनों गाल फुल्ला फुल्ला होता है, मार देता है लकवा, एक भागता है दक्षिण, दूसरा भागता है उत्तर, नहीं होता है। सब कहाँ तरह जाता है? हुस्न सूरत किस वक्त बिगड़ जाए वो ठिकाना है नहीं है, लेकिन जब अच्छे अखलाक को देकर करेंगे, दीनदारी को देकर करेंगे, अगर बेड रेस्ट भी होगा तो भी सुकून हासिल होगा। तो सबसे पहला काम, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जिस लड़की का इंतखाब करें, उस इंतखाब में दीनदारी मुकद्दम हो, पहले नंबर पे हो। और अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए। जब बच्चा दुनिया के अंदर आए, उसके दाहिने कान में अजान हो, बाएं कान में तकबीर हो, इसका असर बहुत गहरा होता है, इसका असर बहुत गहरा होता है। और फिर बच्चे का 7वें दिन बच्चे का नाम रखा जाए, नाम अच्छा रखा जाए। नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अंबिया के नाम पर नाम रखिए, सहाबा के नाम पर नाम रखिए, औलिया अल्लाह के नाम पर नाम रखिए। नाम के असरात होते हैं, बाज़ मर्तबा जैसा नाम होता है उसी तरह का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। और बच्चे का हो सके, अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी हो तो मुस्तहब है अकीका करना, मुस्तहब है अकीका करना। लड़की है तो एक, लड़का है तो 2 जानवर को ज़बह करना। और जिस तरह कुर्बानी में गोश्त बांटते उस तरह बांट दीजिए, या पका कर अपने दोस्त अहबाब को खिला दीजिए।
اپنی سہولت سے، اس میں قرضہ پیسہ لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہو اسی جب بولنا شروع کرے تو بچہ کو کلمہ طیبہ سکھائیے، بچہ کو یہ سکھائیے اللہ ایک ہے. آسمان کو بابو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بچے کے دل میں اتاریے، بچے کا عقیدہ مضبوط کیجئے. بچپن میں جو دل میں بیٹھ جاتا ہے بڑھاپے میں بھی وہ یاد آتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ یاد آتا ہے. اور جب بچہ تھوڑا ہونہار ہو جائے، ہوشیار ہو، پڑھنے کے لائق ہو تو اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھائیے. دینی تعلیم پہلے دیجئے. بچہ جب دیندار بنے گا تو آپ کی قدر بھی کرے گا اور اچھے برے کی تمیز بھی اس کے اندر آئے گی. جب بچہ دیندار نہیں ہوگا تو وہ کسی کا نہیں ہوگا، پھر وہ کسی کا نہیں ہوگا. 7 سال کی عمر ہو جائے نماز کے بارے میں سمجھائیے، نماز کے بارے میں کہیے. جب 10 سال کا ہو جائے تو پیار محبت سے کہیے بھی، کبھی لپڑ تھپڑ دیجیے بھی. اور اصل معاملہ تو جب سامنے آتا ہے جب بچہ 13 سال سے 25 سال کے بیچ میں ہوتا ہے. یہاں پر کمانڈنگ اچھا کیجیے، دیکھ بھال صحیح سے رکھیے. یہی بچے کے بننے اور بگڑنے کا وقت ہوتا ہے. اور آج کل تو موبائل نے ہمارے نوجوانوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یعنی جوانی کیا ہوتی ہے، قدر کیسے کریں، کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی کام موبائل سے نہیں، کوئی بزنس مین نہیں. اس کے باوجود بھی دن رات موبائل کے اندر ایسے غرق ہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ ہم پیدا ہی اسی کے لیے. کوئی کام نہیں. یہ جوانی کو یہ برباد کر رہا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، حاضر ان تقتل وقت شبابک فإن لكل قتل قصاص. خبردار اپنی جوانی کو قتل مت کرو، اپنی جوانی کو قتل مت کرو، ذبح مت کرو. سن لو، ہر قتل کا بدلہ لیا جاتا ہے. آج اگر جوانی کو ہم نے برباد کر دیا، اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا، کم سے کم اپنی دنیا کو صحیح ڈھنگ سے لے کر چلنے میں نہیں لگایا، کوئی ہنر سیکھنے میں نہیں لگایا، تو پھر آگے